رسول اللہ کا وصال ہو گیا. وصال کے فوراً بعد مسیلمہ بن کذاب کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ کائنات کا وہ خبیث ہے جس نے رسول اللہ کے فوری بعد اس نے نبوت کا دعویٰ دائر کر دیا اور اس نے معاذ اللہ یہ کہا کہ میں آخری نبی ہوں. اس نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا. اب یہ دعویٰ کرنا کوئی آسان کام تو تھا نہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا. جہاں وہ خاتم النبیین کہہ کر قرآن نے مہر چپکا دی، رسول اللہ نے فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میرے بعد اب کوئی قیامت تک کے لیے نبی نہیں، میں ہی آخری نبی بن کر آیا ہوں. یہ دو بڑی عبقری ذاتوں کے فرمان کے خلاف اس نے دعویٰ کر دیا. اور دور کس کا ہے؟ صدیق اکبر کا. آج ہماری اور آپ کی کیفیت ہے کہ جب دینی مسائل ہوتے ہیں نا تو پوری دنیا کا سننے خاموش ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کبھی خاموش نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ کبھی بول بھی دینا چاہیے. آپ نے وہ بات نہیں سنی کہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی چیز بھی بڑا کام کر دیتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں سنا ہوگا، گرگٹ جو تھا نا، گرگٹ کا نام سنا ہوگا، کاکنڈا. اس نے کیا کیا؟ پھونک ماری. کہاں؟ ابراہیم علیہ السلام کے آتش کدے میں. اب وہ آتش کدہ اتنا لمبا چوڑا تھا کہ وہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا تھا. یہ گرگٹ جو سائیڈ میں بیٹھ کر پھونک مار رہا تھا، کسی نے پوچھا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہا زیادہ آگ بھڑکا رہا ہوں تاکہ ابراہیم اور جل کے خاک ہو جائیں. یہ گرگٹ کا کام تھا. لیکن قریب سے ایک مینڈر گزرتا اپنی زبان کے اشارے سے پانی کے چند قطرے سے آتش کدہ کی طرف پھینک رہا تھا. کسی نے پوچھا مینڈر تو کیا کر رہا ہے؟ کہا میرا کام تو میرے بس کا تو نہیں ہے، لیکن پانی پھینک کر آگ کو ٹھنڈا کر رہا ہوں تاکہ ابراہیم بچا لیے جائیں. اب یہ گرگٹ کا کام تھا جس نے نبوت سے دشمنی کا اعلان کیا پھونک مار کر. یہ مینڈک کا کام تھا جس نے یہ کیا. اور انہی دونوں کی خصلتوں پر حضور نے کہا جہاں گرگٹ یا گرگٹ مل جائے اسے وہی ختم کر دو اور مینڈکوں کو نہ مارا کرو، اس لیے کہ اس کا نام بھی ابراہیم کے محبوں میں لکھا گیا ہے. آج ہم اور آپ ہیں اللہ کے لیے، اپنے دشمن کے لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کے دشمن کے لیے ہماری حرارت یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. غیرت صدیقیت دیکھیے، جب نبوت کا دعویٰ مسیلمہ بن کذاب کرتا ہے، ایک طرف بنام مسلم بنے ہوئے ایک طبقہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، ایک طرف حضرت زید بن حارثہ یا اسامہ بن زید کا لشکر باقاعدہ چڑھائی کے لیے جا رہا تھا اور اس کو واپس حضور کے وصال کے وقت کے لیے ایک مہلت کے لیے بلایا گیا تھا. اور یہ تین باتیں صدیق اکبر کے دور میں سب سے پہلی شروعات میں آئی، اور جیسے آئی نا تو ابو بکر صدیق نے منصب خلافت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اعلان کیا، کہا سب سے پہلے ایک جماعت تیار کرو، مسیلمہ بن کذاب سے جنگ کریں گے. دوسرا اعلان یہ کیا، کہا جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا اگر وہ انکار کر رہا ہے تو ابو بکر اعلان کرتا ہے کہ ایک جماعت اور تیار کرو، زکوٰۃ کے منکرین سے بھی جنگ ہوگی. اور فرمایا اگر کوئی حضور کے زمانے میں ایک رسی کا ٹکڑا بھی دیتا تھا تو فرمایا ابو بکر اس سے بھی جنگ کرے گا. اور تیسرا اعلان سنیں، حضرت اسامہ بن زید کا جو لشکر کھڑا تھا نا، اس کے جھنڈے جو تھے نا جنگ کے، وہ ایسے لگے ہوئے تھے نشان. فاروق اعظم سے کسی نے کہا کہ اسامہ کے لشکر تو کم از کم روک لو مدینہ شریف کے لیے. کیا غیرت صدیقیت تھی، فوراً فرمانے لگے جس جھنڈے کو حضور نے چڑھا دیا نا ابو بکر اسے اتار نہیں سکتا. یہ طرز عمل تھا، کہا نہیں اتاروں گا. اسامہ بھی جائے گا اور جنگ کرے گا، یعنی یہ لشکر کشی بھی ہوگی، منکرین زکوٰۃ کی مخالفت بھی کی اور جنگ ہوگی، اور مسیلمہ بن کذاب سے بھی جنگ ہوگی. جب یہ تین اعلان کیے صدیق اکبر نے، اب نئی خلافت ہے، یعنی مسند پر بیٹھے ہیں. اب مشیر بھی بہت اچھے بھی لوگ تھے. اب اسی وقت لوگوں میں مشورہ ہوا، باتیں ہوئی، اور فاروق اعظم کو بھیجا گیا اور کہا عمر صدیق اکبر سے کوئی بات کر سکتا ہے نا تو وہ آپ کر سکتے ہیں. یعنی مسئلہ اتنا گمبھیر ہے کہ ابھی تو حضور کا وصال ہوا اور ابھی یہ تین لشکر اگر مدینے سے نکل گئے تو کہیں یہودی اور نصرانی مل کر کہیں مدینے پر حلہ نہ بولتے تو بال بچے اور بچی یہ عورتوں کا مطلب کون محافظ ہوگا. جب یہ بات سیدنا فاروق اعظم سے کہہ کر جب ان کو بھیجا گیا نا تو سیدنا ابو بکر صدیق کے سامنے انہوں نے یہ ریکویسٹ کی اور بطور مشیر یہ کہا حضور آپ ایک کام کریں، یہ جو آپ نے تین جگہ کے لیے لشکر کا اعلان کر دیا نا، ایک معاملے کو لپٹائے نا تو کم از کم ہمارے پاس لوگ بچیں گے، یعنی مدینہ شریف کی حفاظت کے لیے، ہمارے دفاع کے لیے. تو کہا عمر کیا مطلب؟ کہا
دیں، یا تو یہ انکار زکات کرنے والوں سے جنگ ابھی روک لیں اور مسلمہ بن کذاب پر اکیلے تنہا جو ہے لشکر کشی کی جائے، تاکہ کم از کم یہ 2 لشکر تو ہمارے پاس رہیں گے، مدینہ کا دفاع ہوگا، ہمارے بال بچوں کی حفاظت کا ذمہ کون لے گا؟ جب یہ جملے عمر کے پورے ہوئے نا، اور عمر کا روب اتنا تھا، لیکن صدیق اکبر جو رحماء بینہم کہے جاتے تھے بھڑک گئے، اور جلال صدیقیت اور غیرت عشق رسول نے جوش مارا اور عمر سے کہا، عمر اسلام لانے سے پہلے تو بڑی ڈینگے مارتے تھے، کلمہ پڑھنے کے بعد اتنا بزدل ہو گیا؟ کس سے کہا؟ جس کا روب اتنا تھا، کہا اسلام لا کر تو اتنا بزدل ہو گیا؟ سن، میرا فیصلہ یہ ہے، یہ تینوں جنگیں لڑی جائے گی، چاہے اس میں فتح ملے یا شکست ملے، میرا وجدان یہ کہتا ہے اس موڑ میں بھی میرا رب میری ضرور مدد فرمائے گا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا جوش اس دن پتا چلا جس دن حضور کا وصال کے بعد یہ فتنہ جب کھڑا ہوا نا، اس فتنے کو دبانے کے لیے ابو بکر نے یہ جوش ایمانی کا اظہار کیا۔ یہ دور صدیقیت ہے جس کا ایک پہلا ایک موڑ گزرا۔